مسجد اقصی، جب بھی یہ نام سنائی دیتا ہے نا تو ذہن میں تاریخ، روحانیت اور ایک بہت گہری پراسراریت کی تصویر ابھرتی ہے۔ بالکل۔ یہ صرف ایک عبادت گاہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی بنیادیں جنات نے رکھیں، جس کی چھت آسمانوں سے جڑی ہے اور جس کی دیواروں نے ہزاروں سال سے انسانی تاریخ کے عروج و زوال کو دیکھا ہے۔ جی، اور اس کی پیچیدگی یہی ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے مقدس نہیں ہے، بلکہ یہ تینوں ابراہیمی مذاہب کا آپ کہہ لیں کہ سنگم ہے۔ اچھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں عقیدت انتہا کو چھوتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا کے سب سے حساس ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ اور آج بھی جو ہم سنتے ہیں کہ انتہا پسند گروہوں کی طرف سے اسے مسمار کر کے تیسرا ہیکل تعمیر کرنے کی باتیں، یہ صرف دھمکیاں نہیں ہیں۔ نہیں، اب یہ صرف دھمکیاں نہیں رہیں، بلکہ یہ ایک منظم تحریک کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ تو آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ ہم سطحی خبروں سے تھوڑا آگے بڑھ کر اس مقام کی روح میں اتریں گے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے لے کر آج کے تنازعات تک آخر اس کی کہانی ہے کیا؟ اور مسلمانوں اور یہودیوں دونوں کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کے پتھروں میں کون سے راز دفن ہیں؟ جی، آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت پیچھے جانا پڑے گا، ہے نا؟ جی، بہت پیچھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی تھی، لیکن یہ منصوبہ ان کی زندگی میں مکمل نہیں ہو سکا تھا۔ جی، اور پھر یہ ذمہ داری ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام پر آئی۔ انہوں نے تقریباً 950 قبل مسیح میں اس کی تعمیر مکمل کروائی، اور یہ کوئی عام تعمیر نہیں تھی۔ عام تعمیر کیسے ہو سکتی تھی؟ بالکل، قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ اللہ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ وہ ان کے لیے بڑی بڑی عمارتیں اور وہ دیگیں بناتے تھے۔ اچھا۔ تو اسلامی روایات کے مطابق بیت المقدس کی تعمیر میں بھی ان مافوق الفطرت مخلوقات کی مدد شامل تھی، جس سے اس کی شان و شوکت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور اسی عمارت میں یہودیوں کا سب سے مقدس ترین اثاثہ، یعنی عہد کا صندوق، آرک آف دا کووننٹ۔ جی، آرک آف دا کووننٹ بھی رکھا گیا تھا، جس میں تورات کی اصلی تختیاں موجود تھیں۔ میں نے پڑھا ہے کہ اس کی افتتاحی تقریب بھی بہت بہت بڑی تھی۔ بہت بڑی۔ پرانے عہد نامے کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے 22,000 بیل اور 1,20,000 بھیڑیں قربان کیں۔ 1,20,000؟ جی، اور یہ جشن 7 دن تک جاری رہا تھا۔ تو یہ اعداد و شمار ہی اس کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یقیناً، لیکن تاریخ میں عروج کے بعد زوال بھی آتا ہے۔ اور یہاں تو بہت لمبا زوال آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ علاقہ کمزور پڑ گیا، اور پھر تباہی کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا۔ 586 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا۔ اچھا۔ شہر کو آگ لگا دی اور ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ وہ اس کے تمام خزانے لوٹ کر بابل لے گیا۔ تو وہ پہلا ہیکل تھا جو تباہ ہوا۔ جی، پھر کئی دہائیوں بعد جب فارسیوں نے بابل کو فتح کیا تو انہوں نے یہودیوں کو اسے دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دی، جسے دوسرا ہیکل کہا جاتا ہے۔ لیکن وہ بھی زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ 70 عیسوی میں رومی سلطنت نے یہودیوں کی بغاوت کو کچلنے کے لیے یروشلم کا محاصرہ کیا اور دوسرے ہیکل کو بھی اس طرح تباہ کیا کہ اس کی کوئی دیوار سلامت نہ رہی، سوائے ایک دیوار کے۔ جی، سوائے ایک مغربی دیوار کے۔ اس کے بعد تو صدیوں تک یہ جگہ ویران اور ایک کوڑا کرکٹ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی۔ رومیوں کا مقصد صرف ایک عمارت گرانا نہیں تھا، وہ ایک قوم کی شناخت اور ان کے مذہبی مرکز کو صفائے ہستی سے مٹانا چاہتے تھے۔ اس جگہ کی تقدیر میں ایک بہت بڑا موڑ آیا جب اسلام کا ظہور ہوا۔ جب خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلی بار یروشلم میں داخل ہوئے تو انہوں نے اس مقدس مقام کو کس حال میں پایا تھا؟ جب حضرت عمر وہاں پہنچے تو انہوں نے اس جگہ کو ملبے اور گندگی کے ڈھیر میں پایا۔ یہ وہ جگہ تھی جسے عیسائیوں نے یہودیوں کی تذلیل کے لیے ایک طرح سے کوڑا دان بنا رکھا تھا۔ اوہو۔ حضرت عمر نے خود اپنے ہاتھوں سے اس جگہ کی صفائی شروع کی، اور صحابہ کرام نے بھی ان کا ساتھ دیا۔
انہوں نے اس مقدس چٹان کے جنوبی حصے میں ایک بہت ہی سادہ سی مسجد تعمیل کروائی تاکہ مسلمان وہاں نماز ادا کر سکیں۔ یہ اس جگہ کی اسلامی تاریخ کا آپ کہہ لیں کہ نقطۂ آغاز تھا۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے جسے واضح کرنا ضروری ہے، کیونکہ اکثر لوگ اس میں الجھ جاتے ہیں۔ سنہرے گنبد والی عمارت، جسے گنبد صخرہ یا ڈوم آف دا راک کہتے ہیں، اور مسجد اقصی، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ٹھیک؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور اس غلط فہمی کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ مسجد اقصی صرف ایک عمارت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ پورے 145 دنم یا تقریباً 35 ایکڑ پر پھیلے ہوئے کمپاؤنڈ کا نام ہے۔ اچھا، یعنی پورا احاطہ۔ جی، پورا احاطہ۔ اس میں گنبد صخری، قبلہ مسجد، مروانی مسجد اور کئی دوسرے مینار اور عمارتیں شامل ہیں۔ جسے آج ہم سرمئی گنبد والی قبلہ مسجد کہتے ہیں، وہ اس کمپاؤنڈ کے جنوبی سرے پر ہے۔ اور سنہرے گنبد والی عمارت؟ وہ یعنی گنبد صخری اس کمپاؤنڈ کے تقریباً وسط میں ہے۔ تو یہ شاندار سنہرے گنبد والی عمارت کس نے اور کیوں تعمیر کروائی تھی؟ کیا یہ صرف اسراء و معراج کی یادگار تھی یا اس کے پیچھے کوئی گہرا سیاسی مقصد بھی تھا؟ اس میں دونوں چیزیں تھیں۔ یہ اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کا منصوبہ تھا، جسے 691 میں مکمل کیا گیا۔ مذہبی وجہ تو ظاہر ہے، اس مقدس چٹان کی حفاظت کرنا تھی جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ صحیح۔ لیکن اس کا ایک بڑا سیاسی پیغام بھی تھا۔ اس وقت یروشلم میں عیسائیوں کے بہت شاندار چرچ موجود تھے۔ گنبد صخرہ کی تعمیر ایک طرح سے اسلامی فن تعمیر اور طاقت کا مظاہرہ تھا، یہ بتانے کے لیے کہ اسلام اب اس خطے کی غالب قوت ہے۔ اچھا۔ اس کے اندر جو قرآنی آیات لکھی ہیں وہ بھی عیسائی عقائد کے جواب میں ہیں۔ لیکن تاریخ نے پھر پلٹا کھایا اور اس اسلامی شناخت کو صلیبی جنگوں کے دوران ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہوا۔ جی ہاں، جب صلیبیوں نے 1099 میں یروشلم پر قبضہ کیا تو انہوں نے اس پورے کمپاؤنڈ کی بے حرمتی کی۔ انہوں نے قبلہ مسجد کو اپنے بادشاہ کے محل میں تبدیل کر دیا۔ اچھا۔ اور گنبد صخرہ کو ایک چرچ بنا دیا۔ یہ وہ دور تھا جب اس مقدس مقام کی اسلامی شناخت تقریباً مٹ گئی تھی، اور یہ صورتحال تقریباً 90 سال تک قائم رہی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی آئے۔ جی، 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو دوبارہ فتح کیا۔ اور یہ صرف ایک فوجی فتح نہیں تھی، ہے نا، یہ ایک علامتی بحالی بھی تھی۔ وہ منبر نصب کرنا جس کا اکثر ذکر ہوتا ہے، وہ اس بات کا اعلان تھا کہ اس جگہ کی اسلامی روح واپس آ گئی ہے۔ بالکل۔ صلاح الدین ایوبی نے نور الدین زنگی کا بنوایا ہوا اخروٹ کی لکڑی کا ایک شاہکار ممبر یہاں نصب کروایا، جو بغیر کسی کیل کے جوڑا گیا تھا۔ یہ ممبر 8 صدیاں وہیں موجود رہا، لیکن بدقسمتی سے 1969 میں ایک آسٹریلوی یہودی انتہا پسند نے مسجد کو آگ لگا دی۔ اوہ، یہ تو بہت افسوسناک ہے۔ جی، جس میں یہ تاریخی ممبر جل کر راکھ ہو گیا۔ بعد میں اردن نے اسی طرز کا ایک نیا ممبر بنوا کر وہاں نصب کیا۔ یہ آگ قدیم تباہیوں کی ایک جدید بازگشت تھی۔ اب تاریخ سے ہٹ کر اس کی روحانی اہمیت پر بات کرتے ہیں۔ آخر کیوں مسلمانوں کے دل اس جگہ سے اتنے جڑے ہوئے ہیں؟ یہ صرف ایک تاریخی عمارت تو نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کی کئی گہری روحانی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ یہ اسلام کا پہلا قبلہ تھا۔ پہلا قبلہ؟ لیکن اس تبدیلی کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ اس سے اس نئی مسلم ریاست کی شناخت پر کیا اثر پڑا کہ انہوں نے اپنا قبلہ یروشلم سے مکہ منتقل کر دیا؟ یہ صرف ایک سمت کی تبدیلی تو نہیں ہوگی، اس میں کوئی گہرا پیغام بھی تو ہوگا۔ بہت گہرا پیغام تھا۔ قبلہ کی تبدیلی ایک طرح سے امت مسلمہ کی الگ اور مستقل شناخت کا اعلان تھا۔ اس سے پہلے یہودی مسلمانوں کو طعنے دیتے تھے کہ ان کا اپنا کوئی قبلہ نہیں اور یہ ہمارے قبلے کی طرف ہی نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا۔ تو قبلہ کا کعبہ کی طرف منتقل ہونا اس بات کا اعلان تھا کہ اب امت محمدی ایک نئی، آزاد اور مرکزی امت ہے جس کا اپنا مرکز ہے۔ اس نے مسلمانوں کو نفسیاتی اور روحانی طور پر خود مختار بنا دیا۔ اور دوسری بڑی وجہ اس کا اسراء و معراج سے تعلق ہے۔ جی، یہ اس کی روحانیت کا عروج ہے۔ قرآن کی سورۃ الاسراء کی پہلی آیت اسی واقعے کے بارے میں ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، جس کے گرد و نواح کو ہم نے برکت دی ہے۔ برکت دی ہے۔ جی،
یہ برکت صرف روحانی نہیں بلکہ اس معنی میں بھی ہے کہ یہ خطہ ہمیشہ سے انبیاء کا مسکن اور وحی کے نزول کا مرکز رہا ہے۔ اور وہ روایت جو روح کو گرما دیتی ہے کہ اسی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت میں یہاں نماز پڑھائی، 1,24,000 پیغمبر ایک ہی امام کے پیچھے۔ زمین پر کوئی اور ایسی جگہ نہیں جہاں انسانیت کے تمام رہنما ایک ساتھ جمع ہوئے ہوں۔ یہ اس مقام کے شرف کے لیے کافی ہے۔ بالکل۔ یقیناً یہ واقعہ اسلام کے تصور نبوت کو واضح کرتا ہے کہ تمام انبیاء ایک ہی پیغام لے کر آئے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی تکمیل ہیں۔ اس کے علاوہ احادیث میں اس کی بے شمار فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ جیسے ایک حدیث کے مطابق یہاں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مساجد کے مقابلے میں کئی 100 گنا زیادہ ہے۔ ایک اور بہت خوبصورت حدیث ہے جس میں فرمایا گیا کہ جو شخص یہاں نہیں آ سکتا وہ اس کے چراغوں کو روشن رکھنے کے لیے زیتون کا تیل ہی بھیج دے۔ اچھا، یعنی اس سے تعلق ہر حال میں قائم رہنا چاہیے، چاہے آپ جسمانی طور پر وہاں موجود نہ بھی ہوں۔ یہی گہرا روحانی تعلق ہے جو آج کے سیاسی تنازع کو اتنا شدید بنا دیتا ہے۔ اچھا، اب اگر ہم موجودہ صورتحال کی بات کریں تو یہودیوں کے نزدیک اس جگہ کی کیا اہمیت ہے اور وہ اسے تیسرا ہیکل کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ یہودی عقیدے کے مطابق یہ وہی جگہ ہے جسے وہ ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں، جہاں حضرت سلیمان نے بیت مقدس یعنی مقدس گھر تعمیر کیا تھا۔ ان کے لیے یہ زمین پر خدا کی موجودگی کا سب سے مقدس مقام اور ان کی عبادت کا مرکز تھا۔ صحیح۔ آج اس ہیکل کی جو واحد نشانی باقی ہے وہ اس کی مغربی دیوار ہے، جسے دیوار گریا یا ویسٹرن وال کہا جاتا ہے۔ یہودی وہاں آ کر اپنے ہیکل کی تباہی پر روتے ہیں اور اس کی دوبارہ تعمیر کی دعا کرتے ہیں۔ تو ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ اسے دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور 1967 کی جنگ کے بعد سے یہ علاقہ عملی طور پر ان کے کنٹرول میں ہے تو وہ کرتے کیوں نہیں؟ کیا انہیں صرف مسلمانوں کے رد عمل کا ڈر ہے؟ یہ بہت دلچسپ اور پیچیدہ سوال ہے۔ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو یقیناً عالمی مسلم رد عمل ہے جو بہت شدید ہو سکتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑی وجہ ان کا اپنا اندرونی مذہبی اختلاف ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ قدامت پسند اور جو کٹر مذہبی یہودیت ہے اس کے مطابق ہیکل کی دوبارہ تعمیر صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب ان کا مسیحا آئے گا۔ ان کا ماننا ہے کہ مسیحا سے پہلے اس کی تعمیر کی کوشش کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے اور خدا کے کام میں مداخلت کے مترادف ہے۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ ایک مذہبی عقیدہ ہی اس کی تعمیر نو میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، لیکن کیا سیاسی عزائم اس مذہبی پابندی پر حاوی نہیں ہو رہے؟ کیا نوجوان نسل میں یہ عقیدہ اتنا ہی مضبوط ہے؟ بالکل یہی آج کا تنازع ہے۔ ایک طرف یہ قدامت پسند طبقہ ہے، لیکن دوسری طرف مذہبی سائیونیوں اور قوم پرستوں کا ایک بڑا اور طاقتور طبقہ ہے جو اس نظریے کو مسترد کرتا ہے۔ اچھا۔ ان کا ماننا ہے کہ ہیکل کی تعمیر کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے تعمیر کر کے مسیحا کے آنے کا راستہ ہموار کرنا چاہیے۔ ٹیمپل ماؤنٹ فیتھفل جیسی تنظیمیں اسی مقصد کے لیے کام کر رہی ہیں۔ وہ اس کے نقشے بناتے ہیں، اس کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں اور ہر سال وہاں علامتی قربانی کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کشمکش اب خود یہودیت کے اندر بھی شدت اختیار کر گئی ہے۔ یعنی یہ صرف مسلمانوں اور یہودیوں کا تنازع نہیں بلکہ خود یہودیوں کے اندر ایک نظریاتی جنگ بھی چل رہی ہے۔ جی، اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہ علاقہ حضرت داؤد، سلیمان، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسے انبیاء کی وجہ سے بھی مقدس ہے، جو دونوں مذاہب کے لیے قابل احترام ہے۔ صحیح۔ جی، اور یہی چیز اسے مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ یہ ایک مشترکہ ورثہ ہے جس پر 2 قومیں اپنی اپنی تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ صرف اینٹ اور گارے کی ایک عمارت نہیں بلکہ یہ تاریخ کی کئی پرتوں کا مجموعہ ہے۔ یہ امت مسلمہ کے لیے روحانیت کا ایک مینار ہے اور اس کے اتحاد کی ایک زندہ علامت بھی ہے۔ بالکل، اسی لیے اس کی حفاظت کو مسلمان اپنی اجتماعی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ بیت المقدس اور اس کے اطراف میں حق پر قائم رہے گا اور اپنے دشمنوں پر غالب رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث نے مسلمانوں کو تاریخ کے ہر دور میں حوصلہ دیا ہے۔ اس کی آزادی اور حفاظت کا تصور امت مسلمہ کے اتحاد کے تصور سے جڑا ہوا ہے۔ جاتے جاتے ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ مسجد تعمیر کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی
ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ جو بھی شخص اس مسجد میں صرف نماز کی نیت سے آئے، صرف نماز کی نیت سے؟ جی، تو جب وہ یہاں سے نکلے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے جسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ بالکل نیا۔ آج کے سیاسی تنازعات، قبضے اور شور شرابے سے بالا تر ہو کر ایک لمحے کے لیے اس بات پر غور کریں کہ زمین پر ایک مقام کے لیے روحانی پاکیزگی کا اتنا بڑا وعدہ کیا معنی رکھتا ہے، اور یہ قدیم وعدہ اس جگہ کے ہنگامہ خیز حال میں کیسی گونج پیدا کرتا ہے۔